نیلی پری اور خوابوں کا جھیل۔ رات کی خاموشی میں جب ہر آواز نرمی سے چپ ہو جاتی ہے، ایک جھیل تھی جو صرف نیند میں نظر آتی تھی، خوابوں کی جھیل۔ کہتے ہیں کہ جھیل کے پار ایک نیلی پری رہتی ہے جو صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جو دل سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جنہیں زندگی میں ایک لمحہ سکون کا چاہیے ہوتا ہے۔ اس رات ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، سانس لینا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پرانی یاد واپس آ رہی ہو۔ آسمان نے نیلا چادر اوڑھ لیا تھا اور تارے دھیرے دھیرے چھلک رہے تھے۔ شہر کے کونے میں رہنے والی ایک تنہا لڑکی آئلہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا وزن تھا لیکن اس کا دل کسی اور دنیا کی تلاش میں تھا۔ جب اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے ایک نرم سی روشنی اس کے خوابوں میں چمک اٹھی۔ پانی کا ہلکا سا لہراتا ہوا آواز سنائی دیا، جیسے کوئی دور سے بلا رہا ہو۔ آئلہ نے اپنے آپ کو ایک جھیل کے کنارے پایا جہاں سب کچھ شانت تھا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جلدی۔ ایک ہلکی چمک اس کے سامنے اتری، آسمانی نیلے رنگ کے پنکھوں والی ایک پری، نیلی پری اس کے سامنے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک پرانی کہانی چھپی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو صرف جھیل جانتی تھی۔ نیلی پری نے ہلکی سی آواز میں کہا، تم آ گئی ہو آئلہ، خوابوں کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ رات اور بھی گہری ہو گئی لیکن آئلہ کے لیے سب کچھ روشن تھا۔ آئلہ نے نیلی پری کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور جیسے ہی اس نے اس نرم روشن ہاتھ کو چھوا، زمین کے نیچے سے ایک میٹھی سی گنگناہٹ اٹھی، جیسے مٹی کی بھی ایک راز جانتی ہو۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں وقت رک جاتا ہے آئلہ، جو کچھ بھی تم سے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب فی الحال یادوں میں ہو رہا ہے۔ چلو تمہیں جھیل کے اس سفر پر لے چلتے ہیں۔ جھیل کے پانی شیشے جیسا تھا جس میں چاند کی روشنی پھسل رہی تھی۔ ہر قدم پر پانی کی سطح ہلکی سی چمک دیتی تھی لیکن پاؤں کبھی گیلے نہیں ہوئے، جیسے کسی نے اس راستے کو صرف خوابوں کے مسافروں کے لیے بنایا ہو۔ راستے میں ہمیشہ کی طرح کوئی آواز نہیں تھی، صرف نرم ہوا کا جھونکا تھا۔ دور سے ایک بانسری کی دھن اور پانی میں چمکتی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی۔ ہر لمحہ آئلہ کے دل سے ایک تھکن اتار دی جا رہی تھی۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی، چاندنی میں نہائی ہوئی۔ ہر گھر کی چھت پہ روشنی کے چمکتے لیمپ لٹک رہے تھے، جیسے تارے زمین پر اتر رہے ہوں۔ پری نے اسے ایک پرانی لائبریری جیسا مکان دکھایا، لکڑی سے بنا ہوا، کھڑکیوں پر بادلوں جیسے پردے تھے۔ یہ تمہاری آرام گاہ ہے جب تک تم تیار ہو اگلا راز جاننے کے لیے، پری نے کہا۔ آئلہ نے دروازہ کھولا۔ اندر ہر چیز جیسے اس کے لیے ہی رکھی گئی تھی، ایک نرم پلنگ، چائے کی مہک اور کتابیں جو اپنے آپ کھل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور ایک کتاب اپنے آپ اسے سامنے کھل گئی۔ اس پہلے پڑھنے پر لکھا تھا، ہر رات ایک نیا سفر ہوتا ہے، کیا تم تیار ہو؟ کتاب کے پنے ہلکے سے ہل رہے تھے، جیسے کسی نے ہوا میں خاموشی سے کچھ کہہ دیا ہو۔ آئلہ نے اپنی انگلی سے پہلا صفحہ چھوا اور ایک نرم سی گنگناہٹ اس کے کان تک پہنچی، کسی پرانی یاد کی مہکتی ہوئی سانس جیسے۔ کتاب بولتی نہیں تھی مگر ہر لفظ دل میں گنگناتا تھا، اس سفر میں تمہیں ان چیزوں سے ملوایا جائے گا جو تمہیں کبھی بھولنے کی کوشش کی تھی، نیلی پری نے کہا، جو اب لائبریری کے کونے میں ایک پرانی کرسی پر بیٹھی تھی، چاند کی روشنی میں اور بھی روشن لگ رہی تھی۔ آئلہ نے دوسرا صفحہ پلٹا اور لائبریری کا کمرہ دھندلا پڑ گیا۔ جب دھند چھٹی تو آئلہ کھلی ہوا میں تھی۔ اس کے چاروں طرف ایک ہرا بھرا باغ تھا جہاں ہر پودا، ہر پھول کسی یاد سے بندھا تھا۔ ایک جھولا پیڑ سے لٹک رہا تھا جس میں وہ بچپن میں بیٹھتی تھی۔ ایک بینچ کے پاس وہ ڈائری رکھی تھی جو کبھی اس نے ادھوری چھوڑ دی تھی، اور پھر ایک چھوٹی سی چھتر اور ایک چہرہ جو اس نے کبھی یاد رکھنا چاہا تھا لیکن وقت نے دھندلا کر دیا تھا۔ ہر پھول کا رنگ اس کے جذبات سے ملتا جلتا تھا، نیلا سکون کا، پیلا امید کا اور گلابی کسی کھو گئے پل کا۔ پری نے کہا، یہ تمہاری یادوں کا باغ ہے، یہاں سے وہ یادیں ہیں جو تمہارے دل کو ہلکا کرتی ہیں۔ ہر دفعہ جب تم اس کتاب کو کھولو گی یہ باغ پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ آئلہ نے آنکھیں بند کی اور محسوس کیا جیسے کسی نئی سانس اس کے اندر بھر رہی ہو، اور ایسی سانس جو صرف سکون لاتی ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لائبریری کا دروازہ کھل گیا
اور آئلہ پھر سے اس جھیل کے پاس تھی جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا، مگر اس دفعہ جھیل کے کنارے سے ایک روشن راستہ نکل رہا تھا، چمکتا ہوا جیسے ستاروں کا نور زمین پر بکھر گیا ہو۔ نیلی پری نے مسکرا کر کہا، چلو اس راستے پر چل کر دیکھو، ہر روشنی تمہیں ایک نئی تسلی دے گی۔ آئلہ نے پہلا قدم رکھا، راستہ نرم تھا جیسے بادلوں کا بچھاوا ہو، ہر قدم پر ایک روشنی جاگتی تھی، کبھی ایک ستارے جیسے چمکتا پھول، کبھی ایک پرانی مسکراہٹ کا سایہ۔ چلتے چلتے آئلہ ایک جگہ رکی جہاں زمین پر ایک چھوٹی سی لینٹرن رکھی تھی، اس کے اندر ایک ہلکا نیلے رنگ کا دھاگا جو اجالا بکھیر رہا تھا، نرم اور گرم۔ اس نے لینٹرن اتار دی اور اسی وقت آسمان میں سوہے ستارے دھیرے دھیرے جاگ اٹھے۔ یہ سب ستارے تمہارے دل کی باتوں کو سنتے ہیں، نیلی پری نے ہلکی آواز میں کہا، جب کچھ بھی تم کہتی ہو تب یہ یہی محسوس کر لیتے ہیں۔ آئلہ نے اوپر دیکھا اور محسوس کیا کہ ایک ستارہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ یہاں آئے گی، کہ اسے سکون کی ضرورت ہے۔ روشن راستہ آگے بڑھتا گیا اور آئلہ کے دل میں ایک خاموش خوشی سی بھرنے لگی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہو، یا شاید سب کچھ پہلے سے ہی ٹھیک ہو۔ لینٹرن کا اجالا اب اس کے ہاتھوں میں تھا اور ستارے اس کے راستے میں مسلسل روشنی دے رہے تھے۔ آئلہ نے لینٹرن کو مزید مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے دھیرے روشن راستے پر چلتی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ رہی تھی، جیسے وقت کا پنکھا اس کے اندھیروں کو دھیرے دھیرے دور کر رہا ہو۔ نیلی پری اس کے ساتھ تھی، مگر چپ، بس اس کی شفقت بھری نگاہیں آئلہ کے دل کو محسوس ہو رہی تھی۔ راستہ ختم ہوتے ہی آئلہ پھر سے اس جھیل کے کنارے پہنچی، مگر اس دفعہ جھیل کے ساتھ بالکل شانت، چمکدار اور پرسکون تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وقت بھی آرام کرتا ہے۔ یہ جھیل صرف پانی کا نہیں، پری نے کہا، یہ تمہارے خوابوں کا آئینہ ہے۔ ہر خواب جو تم نے دیکھا، ہر خواب جو ابھی بھی تمہاری روح میں بسا ہے۔ آئلہ نے جھیل کی سطح پر اپنی تصویر دیکھی، نرم، پرسکون اور بالکل ویسی جیسی وہ اپنے اندر محسوس کرتی تھی۔ وقت کا پنکھا اس کے آس پاس گھوم رہا تھا، جیسے ہر لمحہ ایک نئی امید لے کر آتا ہو۔ نیلی پری نے پھر کہا، جب کبھی زندگی بہت تیز ہو جائے تم اس جھیل کو یاد کرنا، یہ تمہاری روح کو سکون دے گی اور تمہیں وہ ہمت ملے گی جو تمہیں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے۔ آئلہ نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی، جیسے ساری تھکن غم سے وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اور اس طرح نیلی پری کے ساتھ اس کا سفر ایک نئی روشنی میں ختم ہوا، ایک نئی صبح کے وعدے کے ساتھ۔